میر رضا کیس میں اٹھتے سوالات، جوڈیشل کمیشن جواب تلاش کرے گا۔ سندھ کابینہ کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ، تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہوں گی۔ انکوائری کمیشن کی منظوری بذریعہ سرکولیشن دی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ سندھ ٹریبیونلز آف انکوائری آرڈیننس کے سیکشن 3 کے تحت کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا میر رضا کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق میر رضا علی خان کیس سے متعلق اہل خانہ کے خدشات کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ اہل خانہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کردہ خط حکومت کو موصول ہوا۔ جوڈیشل کمیشن کیس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ میر رضا کے قتل کا مقدمہ تھانہ فیروز آباد، کراچی میں درج ہے۔ سندھ حکومت کے فیصلے کو بڑا دھچکا۔ میر رضا کے اہل خانہ نے سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہا ہم سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی، آج سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ہم جے آئی ٹی کی طرف جائیں گے، ہمارے بچے کا بہیمانہ قتل ہوا، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ قتل کیس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کا کام نہیں۔ امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کو نشانہ بنائیں گے۔ سربراہ قومی سلامتی کونسل محسن رضائی کی وارننگ۔ کہا امریکیوں نے مخالف گروہوں سے ملاقاتیں کی تو وہاں حملہ کیا جائے گا۔ مکہ معاہدے کا مطلب امریکہ کا خطاب چھوڑنا چاہتا ہے۔ مزید ممالک ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ نے مذاکرات، سفارتکاری اور خود اپنے دستخطوں کو دھوکہ دیا۔ دنیا ایران کو نئے انداز سے دیکھ رہی ہے، جنگ کے طریقے میں تبدیلی لائی جائے گی۔ امریکہ سے جنگ کے تجربات اگلی جنگ میں استعمال کریں گے۔ امریکی سمجھتے تھے کہ چند روز میں جنگ ختم کر لیں گے۔ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ ہم تیل کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا ایران دشمن کے دباؤ کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ دشمن نے ایران کو وینزویلا بنانے کا سوچا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران مزاحمت اور استقامت کے باعث دنیا کو حیران کرنے والی طاقت بن کر ابھرا۔ ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے۔ معیشت کے سنگین مسائل پر حکومت شرمندہ ہے۔ مسائل کے حل کے لیے حکمت اور دانش مندی سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کو ایک بار پھر امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر خطے کا ایک نقشہ شیئر کیا۔ ابنائے ہرمز کو دائرے میں نمایاں کیا گیا۔ نقشے کے اوپر نیا امریکی علاقہ درج۔ امریکی صدر نے ایک ہفتے میں دوسری بار پوسٹ شیئر کی۔ منجمد خارجہ پالیسی منجمد معیشت کو جنم دیتی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ گوشت کی قیمتیں کم کرنے کے لیے منجمد گوشت درآمد کر رہا ہے۔ کیا بانڈز کے لیے منجمد شرح منافع بھی درآمد کی جائے گی؟ گھروں کے قیمتوں کے لیے منجمد خریدار لائے جائیں گے۔ اجرتوں کے لیے منجمد تنخواہیں رکھی جائیں گی۔ واحد چیز جو حرکت میں ہے، ایران کا پلٹ کر آنے والا وار ہے۔ صدر آصف زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے سعودی سفیر کی پاکستان سعودی دیرینہ برادرانہ تعلقات کے استحکام کے لیے خدمات کو سراہا۔ کہا سعودی سفیر نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی مستقل حمایت کو سراہتے ہیں۔ سعودی سفیر نے کہا پاکستان اور اس کے عوام کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی ملاقات میں موجود۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر طارق عثمان نے استقبال کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور وزیر مملکت برائے پاکستان اسٹیفن ڈیوٹی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کریں گے۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
बरसते बादलों का एक और एक्शन। मुल्तान और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तेज हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। सिब्बी और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। चित्राल N45 पर शदीद बारिशों और सैलाबी रेले से मुतासरा सड़क बहाल। अशरियत के मकाम पर शाहराह वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। जमात-ए इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगेंगे, तहरीक आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। आटा चीनी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुक्मरान अपनी मराआत कम नहीं कर सकते। टैक्सों का बोझ गरीब आवाम पर डाला जाता है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम से जबरदस्ती भत्ता वसूल किया जाता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के MQM पर लफ्जी वार। कहा, MQM से पहले इस शहर में मेरिट और तरक्की थी। आपने कराची वालों को गुटके मावे पर लगा दिया। आपने कराची वालों को कलम छुड़वाकर असलहा पकड़ा दिया। माजी में एक कॉल पर शहर को बंद कर दिया जाता था। ये लोग सारी जिंदगी भाई को ओके ओके करते रहे। इस शहर में खौफ के राज को हमने खत्म किया। ये शहर कराची में बसने वाले हर शख्स का है। शहर से बोरी बंद लाशें मिलती थीं, वो सारा वक्त हमने पीछे छोड़ दिया है। आज़मीन हज खबरदार। प्राइवेट स्कीम की रकम बराह रास्त निजी ऑपरेटर को अदा करने पर पाबंदी। प्राइवेट स्कीम के तहत हज की बुकिंग का आगाज। रकम की अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल। हज बुकिंग पहली मरतबा प्राइवेट ऑपरेटर्स की बजाय वजारत मजहबी उमूर के तवस्सुत से जारी। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज पोर्टल या पाक हज ऐप के जरिए निजी कंपनी का इंतखाब करें। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 71,696 आज़मीन हज अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से लंदन में टेलीफोनिक गुफ्तगू। बख्तियार सईदोव से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इजलास पर भी गुफ्तगू। वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा मुश्तरका तरजीहात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।